بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ آل عمران۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس حالت کے اندر تمہیں موت آئے، اس حالت کے اندر تمہارا وقت ختم ہو جائے اس دنیا سے کہ تم پکے سچے مسلمان مومن ہو۔ اس آیت سے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہو، کہ جس طرح ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو میرا بڑا ہے، جو میرا سرپرست ہے، اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو وہ میری سرزنش کرے گا، وہ مجھے ڈانٹے گا، وہ مجھے سختی کرے گا، وہ دل کے اندر خوف ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ مجھ سے بڑا ہوتا ہے، وہ مجھے مارتا نہیں، وہ مجھے تنگ نہیں کرتا، بلکہ ایک دل کے اندر اللہ کی طرف سے احترام اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دل کے اندر اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ میں کوئی غلط کام کروں گا، وہ مجھے ضرور کل قیامت کے دن مجھ سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ میں جو غلط فعل کروں گا، گناہ کروں گا، وہ اللہ مجھے ضرور پکڑ کرے گا۔ جب یہ میرے دل کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا تو میں خود بخود اللہ سے ڈرنے والا متقی بنتا چلا جاؤں گا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو، اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور دوسری بات کہ تم یہ چیز اپنے آخری دم تک، آخری سانس تک اپنے ساتھ لاگو رکھو۔ یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ تم اللہ سے ڈر گئے، ایک غلط کام سے رک گئے، پھر دوبارہ اسی کام کے اندر لگ گئے، وقتی طور کے اندر تم اللہ سے خوف کھانے والے بن گئے، پھر دوبارہ اس کام کے اندر لگ گئے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، آخری دم تک، آخری سانس تک تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خوف خدا رکھنے والے بن جاؤ۔ تو یہ وہ خوف خدا اور تقوی ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیاوی معاملات کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے، اخروی معاملات کے اندر بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ یہی تقوی ایک ایسی چیز ہے جو میں نے گزشتہ وقت کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو دل کے اندر نور بھی منور ہو جاتا ہے، دل کے اندر ہر وہ چاشنی اور ہر وہ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جب عبادت کرنے لگتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری اس عبادت کو رد نہیں فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے۔ پھر جب تقوی دل کے اندر ہو، انسان عبادت کرے تو اس کو عبادت کا لذت ہی کچھ اور محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تقوی اصل یہی چیز ہے کہ خوف خدا دل کے اندر بیٹھ جائے۔ جب خوف خدا آتا ہے تو میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں، ہر کام کرنے سے پہلے میں دماغ لڑاتا ہوں کہ اس کام سے کہیں رب کی نافرمانی تو نہیں، اس کام کے اندر کہیں رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ وہ سوچ سوچ کر کام کرتا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی، دینی معاملات کے اندر بھی۔ تو یہ تقوی بہت بڑی عظیم ایک ایسا انعام ہے جس انسان کو مل جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔